السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تجھے چاہیے کہ تیرا شعار علم اور قرآن۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خطاب فرما کر کس قدر اہم اور ضروری امر کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ علم اور قرآن کو سب کاموں پر اولیت اور فوقیت دی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک علم حاصل نہ کیا جائے گا تو اس وقت تک اسلام اور اسلامی تعلیمات اور احکام اسلام سے واقفیت جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ علم کے ذریعے ہی کوئی مسلمان صحیح معنی میں مسلمان ہو سکتا ہے۔ ایمان کا علم ہو، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا یا حج کا علم، اسی طرح اسلامی زندگی سے متعلق معاملات کا علم، جب تک ان سب باتوں کا علم حاصل نہ کیا جائے گا تو کوئی مسلمان کس طرح مسلمان کہلائے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں صرف اس قدر نہیں فرمایا کہ علم اور قرآن پڑھا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم اور قرآن کو شعار بنایا جائے، یعنی تمام اوقات زندگی کو علم اور قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے میں مصروف رکھا جائے۔ جو نہیں جانتے وہ جاننے والوں سے سیکھیں اور جاننے والے نہ جاننے والوں کو سکھائیں۔ ان میں سے جس کی طرف سے بھی کوتاہی ہوگی تو اللہ کی نگاہ میں وہ مجرم ٹھہرے گا اور سزا کا سزاوار ٹھہرے گا۔ سیکھنے اور سکھانے کے ذوق اور تڑپ پر انعام اور اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خطاب میں اس کی طرف بھی ہدایت فرما دی گئی کہ طلب علم میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے، ان کے درمیان میں کوئی تفریق نہیں ہے، بلکہ علم حاصل کرنے میں عورت اور مرد برابر ہیں۔ دونوں کو علم کے حصول کے لیے کوشش اور جدوجہد کرنی چاہیے۔ یہ شعار ایمان کا معیار ہے۔ علم دین اور قرآن مجید سے والہانہ لگاؤ اور غیر معمولی شغف اور تعلق کی بنیاد پر ہی اسلامی سوسائٹی غیر اسلامی سوسائٹی سے ممتاز ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جس کا ہم سب کو بہرحال جواب دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق علم اور قرآن کو اپنا شعار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔